كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني هشام بن عروة النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. حداثت ذلك تسألوا عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصہ ہاروت اور ماروت اور سحر کے بارے میں ایک اور بھی عجیب و غریب واقعہ کتابوں میں ذکر ہوا ہے، تو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ تمہیں تنبیہ ہو جائے. اس لیے علماء تمام واقعات کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اہل علم جو ہیں ان میں سے حق جو ہے وہ لے لیں اور باطل جو ہے اس کو چھوڑ دیں. جیسے کہ عربوں کے اندر ایک بڑا یعنی ضرب المثل ہے کہ خذ ما صفا ودع ما قدر، کہ آدمی جب کوئی پانی پیتا ہے یا کچھ لیتا ہے یا جو اچھا ہے لے لو، جو خراب ہے چھوڑ دو. تو اس لیے علماء کا پھر کام ہوتا ہے کہ وہ اس میں تحقیق کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ دومت الجندل ایک قبیلہ ہے، اس سے ایک عورت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور وفات کے فوراً بعد آئی. وہ کچھ سحر کے بارے میں بعض چیزیں معلوم کرنا چاہتی تھی. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا لعروة یا ابن اختی فرأيتها تبكيه لم تجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيشفيها وكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن نكون قد هلكت. كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت إن فعلت ما آمرك به فاجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقال ما جاء بك. اب جناب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عروہ سے کہ یا ابن اختی، میری بہن کے بیٹے بھانجے تھے آپ کے. فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيشفيها. جب اس عورت کو پتا چلا کہ حضور پاک کی وفات ہو گئی ہے تو وہ عورت اتنی سخت روتی تھی غم میں اور فراق میں کہ مجھے خوف آتا تھا، میں اس پہ رحم کرتی تھی اور مجھے خوف تھا کہ وہ اتنا غم زدہ ہے، میں بڑی اس کے لیے کرتی لیکن وہ غم میں بہت. اس نے کہا کہ میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ شاید میں ہلاک ہو گئی اور اب اللہ کے نبی بھی وفات فرما گئے تو میرے مسئلے کا حل کیا ہوگا. اس لیے وہ بی بی بہت زیادہ پریشان تھی. کہنے لگی کہ میرا خامن جو ہے مدت ہو گئی مجھ سے غائب ہو گیا، میرا خامن کہیں چلا گیا، مدت ہوئی نہ آیا، میں بڑی پریشان تھی. ایک بوڑھی عورت جو ہے میرے پاس آئی، میں نے اس سے شکوہ کیا کہ میرا خامن اتنی عرصے سے غائب ہے. اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ ایک کام ہے، میں تم کو کہوں اگر تم میری بات مان لو اور میری بات پر عمل کرو تو تمہارا خامن جو ہے وہ آ جائے گا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں مان لوں گی. تو کہنے لگی کہ وہ عورت جو ہے دوسرے دفعہ آئی تو اس کے ساتھ 2 کتے تھے سیاہ رنگ کے. ایک کتے پر تو وہ خود سوار ہو گئی اور ایک پر اس نے مجھ کو سوار کیا اور پھر کتوں کو ہم دوڑاتے ہوئے چلے اور بابل میں پہنچے. وہاں ایک کنویں پر دیکھا کہ 2 آدمی جو ہیں وہ کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے. فقال ما جاء بك، ان نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ قلت نتعلم السحر، کہ ہم کچھ جادو سیکھنے کے لیے. فقال انما نحن فتنة فلا تكفري فرجعي، انہوں نے کہا کہ ہم تو آزمائش ہیں، اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، تم واپس لوٹ جاؤ، کفر میں نہ پڑو، جادو شادو نہ سیکھو.
فابیت وقلت لا، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو ضرور سیکھنا ہے. قال فاذهبي الى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت وفزعت ولم افعل فرجعت اليهما فقال افعلت فقلت نعم فقال هل رايت شيئا فقلت لم ارى شيئا فقال لم تفعلي ارجعي الى بلادك ولا تكفري فابيت وابيت فقال اذهبي الى ذلك التنور فبولي فيه. جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ بھئی مجھے جادو سکھلاؤ تو انہوں نے کہا کہ اچھا فلاں جو تنور ہے نا آگ کا، وہاں جا کے تم پیشاب کر کے پھر واپس آؤ ہمارے پاس. کہتی ہے کہ میں وہاں گئی پیشاب کرنے کے لیے، لیکن میں ڈر گئی اور میں نے پیشاب تو نہ کیا. واپس آئی، انہوں نے پوچھا کہ ہاں تم کر آئی؟ میں نے کہا ہاں میں نے کر لیا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر تم نے کوئی چیز دیکھی تھی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا اچھا تم پھر اپنے گھر لوٹ جاؤ، تم کفر میں نہ پڑو، جادو میں نہ پڑو، بہتر ہے کہ تم لوٹ جاؤ. میں نے کہا کہ نہیں، میں لوٹتی تو نہیں ہوں، میں سیکھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر جاؤ، پھر اسی طرح کرو جیسے ہم نے تمہیں کہا ہے. فذهبت واقشعررت وخفت ثم رجعت الیہما. کہتی ہے جب میں اس تنور کے پاس گئی تو پھر میں پھر ڈر گئی اور میرے بال کھڑے ہونے لگ گئے، میں کانپنے لگ گئی اور میں نے پھر واپس آ گئی. وقلت قد فعلت، میں نے کہا میں نے کر لیا. فقال فما رأيت قلت لم أرى شيئا وقال كذبت لم تفعلي ارجعي إلى بلادك. انہوں نے کہا اچھا تم نے پھر کوئی چیز دیکھی وہاں؟ میں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا جھوٹ بول رہی ہو، تم نے کیا ہی نہیں ہے، تم لوٹ جاؤ، کفر میں نہ پڑو. فإنك على رأس أمرك فارببت وابيت. فقال اذهبي إلى التنور فبولي فيه فذهبت إليه وقلت فيه ورأيت فارسا مكننا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فجئتهما فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مكننا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. وقال صدق ذلك من صدق ذلك إيمانك خرج منك اذهبي. وقلت للمرء بالله ما علم شيئا وما قال لي شيئا. فقال بلى لم أريد شيئا إلا كان خذي هذا القوم فابذري. فبذرت وقلت اتني فاتلذ وقلت احقلي فعقلت ثم قلت افرقي فافرقت ثم قلت ايبسي فايبس ثم قلت هني فاتهنت ثم قلت اخبري فقبضت فلما رأيتني لا أرى شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت. اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وہ عورت نے کہا کہ میں پھر ان کے حکم پر دوبارہ گئی، وہاں جا کے میں نے پیشاب کیا. جب پیشاب کرنے کے بعد میں فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک گھوڑ سوار نکلا ہے اور وہ غائب ہو گیا، آسمانوں کی طرف چلا گیا. واپس آ گئی، انہوں نے پوچھا کہ تم نے کر لیا؟ میں نے کہا کہ ہاں ہم نے کر لیا ہے. تو اس نے کہا تم نے کچھ دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا کہ ایک سوار تھا گھوڑے پر اور وہ گویا کہ میرے بدن کے اندر سے نکلا اور اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا اور آسمانوں کی طرف چلا گیا. انہوں نے کہا وہ تمہارا ایمان تھا، وہ خارج ہو کے چلا گیا، اب تم کافر ہو گئی ہو، اب تم کفر پہ رہ گئی، ایمان تمہارے اندر سے چلا گیا، اب تم لوٹ جاؤ. تو میں نے اس عورت سے کہا پھر میرا کچھ بنا تو نہیں اور ایمان بھی ہمارا گیا اور سب کچھ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں تم بھی غم نہ کرو. اس نے پھر مجھے گندم کے دانے دیے، کہا کہ اس کو کاشت کرو. میں نے کاشت کیا. اس نے کہا کہ جب یہ زیادہ ہو جائے ان کو صاف کرو. میں نے صاف کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو سکھاؤ. میں نے سکھایا. اس نے کہا اس کو چکی میں پیس ڈالو. میں نے پیسا. اس نے کہا اب اس کی روٹی بناؤ. روٹی بنائی. فلما رأيتني لا أرى شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت واللہ يعلم ما في الشيء ولا يفعل وبدا. اس کے بعد کہتی ہے کہ ایسی حالت ہو گئی کہ میں کوئی چیز بھی چاہتی تھی تو فوراً میرے ہاتھ پہ آ جاتی تھی. یعنی اتنا اثر ہو گیا میرے پاس جادو کا کہ جس چیز کا بھی میں نے ارادہ کیا سقط فی یدی، میرے ہاتھ پہ گر گئی. تو اب میں نے کچھ کیا نہیں، یعنی اس مقام تک تو میں پہنچ گئی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے عمل نہیں کیا. ولا اور میں آئندہ بھی کبھی نہیں کروں گی. ورفعه ابن ابي حاتم الربيع بن سليمان بن متولن كما تقدم. وزاد بعد قولها ولا فالوبدا وسالت صابر سم حدث فارسهم يوم متوافرون فما دروا بيقولنا وكل ما هاب وخاف يفتي ما لا يعلم الا انه قال ابن عباس او بعض من كان عنده كان ابا کے حيين او احدهما قال عائشہ فلو جاءتنا افتيناها بالزمان. قال ابن ابي الزناد وكان شام كان من اهل الفرع والخشيه من الله. ثم يقول شام لو جاءتنا مثالهم لوجدت وقاله ممكن وتكلف بغير علم. فهذا استاذ جيد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت بہت سارے اصحاب رسول پاک موجود تھے. اس نے بہت سارے اصحاب پاک پہ عرض کیا کہ اب بتلاؤ میں کیا کروں، میرا کیا حل ہے اس مسئلے کا. تو صحابہ خاموش رہے. انہوں نے کہا ہم کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں ایک ایسی بات کا جس کا ہمیں علم نہیں کہ اس بارے میں کیا فتویٰ دیں. تم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رجوع کرو. فرماتی ہے جب میں وہاں گئی اور ایک روایت میں ہے اور صحابی نے بھی فرمایا کہ اگر تمہارے والدین کوئی زندہ ہیں
ماں یا باپ تو ان کو لے کے آؤ تو پھر ہم ان کو تمہارا حل اور فتویٰ جو ہے بتلائیں گے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ پھر لو جات رام سالیوم، اب مفسر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حشام نے کہا انہم کانوا، یعنی صحابہ جو تھے وہ خشیہ والے تھے، تقوی والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ بعد جانے نہ جانے بس منہ سے نکال دیا اور فتویٰ دے دیا، اس کو کافر بنا دیتے یا کچھ کر دیتے۔ وہ محتاط لوگ تھے، انہوں نے زبان نہ کھولی۔ حضرت شام فرماتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اس قسم کے آ جائیں آج قسم کے لوگ، تو لوگ اپنے ہمک سے، اپنی جہالت سے ایسی ایسی باتیں بنا دیں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا۔ لیکن صحابہ بڑے ذمہ دار لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ کسی پر جلدی میں فتویٰ نہیں لگاتے تھے کہ فوراً کسی کے بارے میں کوئی بات کر دے۔ اسناد جو ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، بی بی عائشہ تک اس قصے کا۔ وقد استدل بهذا الامر من ذهب الى ان الساحر له تمكن في قلب الاعيان لان هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال۔ اب کہتا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ، اسی واقعے کو لے کر بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھو پہلے دانے تھے، پھر آٹا تھا، پھر آٹا کھلاؤ تو جو چاہو کر لو، تو ایک چیز کا بدل دینا، حیت کا بدل دینا انہوں نے اسی سے ثابت کیا۔ وقال آخرون، بعد نے کہا کہ نہیں جادوگر بدل شدل کچھ بھی نہیں سکتا، بل لیس له قدرت الا علی التخیل، وہ قوت خیالیہ پر اثر ڈالتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ عامل معمول کا کھیل کھیلتے ہیں، ایک بچے کو لٹا دیا، اس پہ کپڑا ڈال دیا، میں جو کہوں گا کہو گے، میں جو بولوں گا بولو گے، میں جو کہوں گا سنو گے، میں جو کہوں گا کرو گے، اب آنکھیں بند کر لو، اب آنکھیں اب نیچے کر لو، اب یوں کر لو، اور تو وہ زیر اثر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے ہپناٹزم، ہپناٹائز کرنا کسی کو، کہ آدمی کو ایسا تاثر ڈالتے ہیں کہ وہ آدمی گویا کہ تابع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہو پیسے نکال کے دے دو، وہ دے دے گا، اس کو کہو یہ کرو، وہ کر دے گا۔ تو یہ مختلف تخیلاتی قوات کو متاثر کرنے کا نام جو ہے وہ سحر ہے، کہ کسی کی قوت متخیلہ جو ہے اور اس کو اپنے زیر اثر کر لینا۔ جیسے دیکھیں نا جی، کسی آدمی سے آدمی کا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ جو کہتا ہے وہ آدمی کر ڈالتا ہے۔ اب دیکھا نہیں، بعض عورتیں نعوذ باللہ کسی غیر مرد کی محبت میں مبتلا ہوتی ہیں، اپنے 5 بچے چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، عزت چھوڑ کے سب بھاگ جاتی ہیں۔ تو کیا وہ بھی کوئی عقل والا آدمی ایسی بات کر سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ دے، اپنے گھر کو چھوڑ دے؟ تو یہی ہے نا کہ محبت میں ایسی مغلوب الحال ہوتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور جب ہوش آتا ہے تو سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے، عزت برباد ہو چکی ہوتی ہے، اب کیا کرے؟ اسی طرح بعض 2 لوگ دیکھیں نا جی، بڑے بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، کسی لڑکی پہ عاشق ہو گئے، ماں باپ چھوڑ دیا، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، اپنی جائیداد بھی ختم، ماں باپ بھی ختم، عزت بھی ختم، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو بہرحال اسی طرح وہ جادوگر بھی قوت تخیلہ پہ ایک اثر ڈالتا ہے، اور قوت متخیلہ میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی بات تمہیں نظر آئے گی۔ اچھا، اب یہ بلائیں جو ہیں یہ کافروں میں بھی، ویسے بھی یہ کافرانہ علم ہے، سب سے زیادہ یہ علم یہودیوں میں ہے۔ یہودیوں کے بعد جو چلا تو پھر یہ شیعہ میں بھی کافی ہے، اور ان کے بعد جو ہے یہ ہمارے بنگال کے علاقوں میں بھی اب تک پایا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض مصر کے علاقوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے، اللہ اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اور اب یورپ میں انگریز جو ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی بدبخت، حالانکہ پڑھی لکھی قومیں ہیں، ان کے نزدیک بھی اب ایک نیا علم چلا ہے، اس کو کہتے ہیں علم الحاضرات، یعنی کسی غائب کو حاضر کرنا۔ تو وہ بھی ایک کمرہ بند کر لیتے ہیں اور وہاں اندھیرا کر دیتے ہیں، اور ایک ٹیبل رکھ لیتے ہیں، اس پہ ایک گلاس خالی رکھ لیتے ہیں، اور آپ کو بٹھا دیتے ہیں کہ جی آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر تصور کریں آپ نے ملنا ہے اپنے باپ کو جو فوت ہو گیا ہے نا، اب اس کی شکل کا آپ تصور کر کے بیٹھ جائیں تو میں عمل کروں گا۔ اب جب یہ گلاس حرکت کرنے لگے، اس میں یعنی ہلنے لگے، آواز آنے لگے، تو سمجھ لینا کہ وہ موکل جو ہے آ گیا ہے اور تمہارے باپ کی روح میں نے منگوا لی ہے۔ تو اب تم اپنے باپ سے باتیں کرو، جو پوچھنا چاہتے ہو اپنے باپ سے پوچھ لو۔ تو وہ جناب اس قسم کا تخیل کرتے ہیں، کئی لوگ بیچارے مبتلا ہو گئے تھے، جی میں نے خود اپنے باپ سے بات کی ہے۔ تو بہرحال یعنی اس قسم کا اب یہ سب علوم باطلہ ہیں، اور یہ سب چیزیں کفر ہیں، اور یہ سب چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک آدمی عابد ہے، زاہد ہے، کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور عقل حلال ہے، صدق مقال ہے، حرام کھانا اندر نہیں جاتا، پاک بستر پہ سوتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، حضور پاک کی خواب میں زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بات ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور جب میرے مدنی سرکار کی زیارت ہو تو وہ سچی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے، شیطان سب کی شکل بنا لیتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو محفوظ رکھا ہے اس کے فتنے سے اور حملے سے۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے اولیاء کی زیارت ہو گئی، یا انسان کو اپنے ماں باپ کی خواب میں زیارت ہو گئی، اور اسی طریقے سے اچھا پھر زیارت خواب میں جو کیفیات ہوتی ہیں ان سے آدمی اندازہ لگاتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ بی بی صاحبہ نے حضور پاک سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقۃ ابن نوفل کے بارے میں۔ ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ شخص ہے، جب میرے مدنی سرکار پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل آئے، وحی اتری، تو سب سے پہلے حضور آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لے گئی ورقہ ابن نوفل کے پاس، اور ورقہ ابن نوفل کو جا کے اس نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح غار حرا میں بیٹھے تھے اور فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایسے ایک اللہ کا فرشتہ اترا اور اس نے آ کے مجھے یہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی سارا واقعہ سنایا۔ تو جب ورقہ ابن نوفل نے یہ ساری بات سن لی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بی بی خدیجہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے خاوند جو ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان پہ وہ فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترتا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے مدنی پاک کے بارے میں کہ جب آپ کا دعوت توحید پھیلے گی تو مکے والے آپ کا مقابلہ کریں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے، حتیٰ کہ مکے سے آپ کو نکال دیں گے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور جوان ہوتا تو محمد مصطفیٰ میں تمہاری خدمت کرتا، میں تمہارا ساتھ دیتا، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس وقت آنے سے پہلے پہلے میں مر جاؤں گا۔ تو بی بی نے پوچھا حضور جب اس نے آپ کی تصدیق تو کر دی، آپ کو نبی تو مان لیا اور ساتھ یہ تمنا بھی کر دی کہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو اب اس کا کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ جنت میں گیا یا جنت میں نہیں گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ اس پر بڑا سفید لباس ہے اور بڑا سفید لباس پہنے ہوئے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ اگر وہ جنت میں نہ ہوتا اور جہنمی ہوتا تو اس کو سفید لباس نہ ہوتا۔ سفید لباس پہننا جو ہے یہ علامت ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تو اسی طرح قرآن نے فرمایا اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، قیامت کے دن اللہ چہروں کو رونق والا سفید کر دیں گے اور بعض کو سیاہ کر دیں گے۔ تو سیاہ چہرے جو ہیں وہ علامت ہوگی جہنمی کی، اور سفید چہرے جو ہیں وہ علامت ہوگی جنتی کی۔ تو اس پر سفید لباس کا ہونا جو ہے یہ جنت کی علامت میں سے۔ تو اس لیے اگر آدمی نے مثلا اپنے والدین کو کسی اچھے لباس میں دیکھا، اچھی حیت میں دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا تو اللہ کا شکر کرے، اور اگر نعوذ باللہ ان کو کسی بری حالت میں دیکھا تو پھر صدقہ و خیرات کرے، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے ان کی مغفرت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی سے ان کو جنت کے لیے دعائیں مانگے۔ تو خواب کا دیکھ لینا، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو اپنے ولی پر بھی کوئی بات جو ہے آنے والے دور کی کھول دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو دکھلا دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے ولی کرامت کے اعتبار سے اس بات کو بتا دیتے، جیسے کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ مدینہ منورہ میں علی ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ممبر پہ کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ اسی خطبے کے دوران میں فرمایا کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کو اپنے پشت پہ لے کر جنگ کرو۔
تو صحابہ حیران ہو گئے. تو جب جمعہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، ساریہ تو نہاوند میں ہے اور نہاوند جو ہے وہاں سے 250 میل دور ہے، تو آپ کیسے یہ بات فرما رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے اوپر وہ میدان جنگ کا نقشہ کھول دیا اور میں نے آواز دی تو اللہ نے پہنچا دی. تو جب واپس آئے ساریہ تو انہوں نے کہا بالکل ہم تو شکست کھا رہے تھے، حضرت عمر کی آواز آئی اور ہم نے اپنا جنگ کا طریقہ بدلا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. تو میں نے حضرت عمر کی آواز سنی. تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء پر ایسی باتیں کھول دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ان پر قبر کے احوال کھول دیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی ان پر برزخ کے احوال کھول دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر ہے، لیکن اگر اللہ چاہتے ہیں تو کھول دیتے ہیں اور نہ چاہیں تو نہیں کھولتے ہیں. کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہی مشکل ہے. ہمارے لوگ پھر اپنے عقیدے خراب کر لیتے ہیں. وہ یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ بس میرے شیخ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جب چاہے قبر دیکھ لے، جب چاہے قبر والے سے بات کر لے، جب چاہے قبر والے کا حال معلوم کر لے. یہ تجاوز ہے. اللہ چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے نہیں کھولتے. وہ چاہے بزرگ کتنے وظیفے پڑھتا رہے، اللہ چاہے کہ میں نہیں دکھلانا تو نہیں دکھلاتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو کبھی بزرگ کچھ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اللہ ان پہ کھول دیتے ہیں بات. تو اس لیے آدمی اپنے عقائد کو صاف رکھے کہ انبیاء کے معجزات برحق ہیں، اللہ کے اولیاء کی کرامات برحق ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ کے ارادے سے ہیں. ان میں کسی نبی یا ولی کا اپنا دخل یا اپنا عمل نہیں ہوتا. اور سحر اور جادو جو ہے یہ حرام ہے، یہ کفر ہے. اس کا پڑھنا بھی سیکھنا بھی حرام و کفر ہے اور عمل کرنا بھی حرام و کفر ہے. ویسے آج کل بھی دنیا میں بڑے بڑے ساحرین ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. اللہ پاک دعا کریں اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام مسلمانوں کو ساحرین اور حاسدین کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اور خاص طور پہ ہم لوگوں کو تو رات دن ان مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے. چونکہ جتنا توحید کی بات کریں وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے، اس لیے جتنے مشرکین ہوتے ہیں، مبتدعین ہوتے ہیں، قبروں پہ چڑھاوے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جتنے صحابہ کے دشمن ہیں، اہل بیت رسول کے دشمن ہیں، تو وہ پھر ہر قسم کے ہم لوگوں پہ حملے کرتے ہیں. بس اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ بندے کی کیا طاقت ہے، بندہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے اور کیا ہمت ہے، اور بندے کو کیا پتا ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے گا. بس آدمی اللہ کی حفظ و امان میں رہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ قوت متخیلہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. وقال تعالی یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، کہ انہوں نے دیکھنے والوں کی قوت خیالیہ پہ ایسا اثر ڈالا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ سانپ دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. استدل بی علی ان باب المذکور فی القرآن ہی باب العراق لا باب لدینا وند کما قال السدی وغیرہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بی بابل ہاروت و ماروت، ایک بابل کا شہر جو ہے وہ دینا وند میں ہے اور ایک بابل کا شہر جو ہے وہ عراق میں ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مقدس میں جس بابل کا ذکر ہے یہ عراق کے علاقے کے اندر ہے، دینا وند میں نہیں. خدا کی قدرت ہے یہ زمین بھی کوئی ایسی سرزمین ہے کہ جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب اسی زمین سے پیدا، جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں نا، یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم نبوی میں دعا مانگ رہے تھے، اللہم بارک فی نجدنا وبارک فی یمننا وبارک فی مدینتنا. حضور دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ نجد میں برکت عطا فرما، یمن کے علاقے میں برکت عطا فرما، مکے میں برکت عطا فرما، مدینے میں برکت عطا فرما. تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور عراق کے لیے بھی دعا مانگیں، تو حضور چپ کر گئے. اس نے دوبارہ کہا تو حضور چپ کر گئے. اس نے تیسرے دفعہ کہا حضور دعا مانگیں، اگر ہمارا وہاں سے آنا جانا ہے اور کافی چیزیں وہاں سے آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اسی جگہ سے فتنے اٹھیں گے اور اسی جگہ سے فتنے اٹھیں گے اور اسی جگہ سے فتنے اٹھیں گے. یعنی آپ دیکھ لیں
کہ جتنے فتنے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے. ہاں وہ ایک ایک تاریخ اٹھا کے دیکھتے آئیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ حضور کی حدیث ہے نا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اور جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے صرف وہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ 72 کا 72 فرقہ جو ہے یہاں سے عراق سے پیدا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ پاک فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے فتن سے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نجات دے. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بھی باب العراق ہے. ثم الدلیل علی ان باب العراق ما قال ابن ابی حاتم اخبرنا علی بن الحسین قال اخبرنا احمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن حيد ويحيى بن يزر ان عمار بن سعد المرادي النبي صالح الغفاري ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه مر ببابل وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برد منا امر المؤذن فاقام الصلاة فلما فرغ قال ان حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني ان نصلي بأرض المقبرة ونهاني ان نصلي ببابل فإنها ملعونة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سفر فرما رہے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران میں نماز کا وقت آیا، اذان کا وقت آیا. مؤذن نے آ کے خبر کی کہ حضرت علی سیدنا علی کی خدمت میں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے. آپ نے فرمایا آگے چلو. جب اس جگہ سے نکل گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ نے فرمایا کہ اب اذان کہو. اذان کہی اور آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا نہانی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوب میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ خبردار علی کبھی کسی قبرستان میں نماز نہ پڑھنا، کبھی کسی قبر کو سجدہ نہ کرنا، قبر کے سامنے نماز نہ پڑھنا. اور حضور نے مجھے خبردار کیا تھا کہ نہانی ان نصلی بارض بابل، اور آپ نے فرمایا کبھی تمہارا عراق میں بابل میں گزر ہو تو بابل کی زمین میں بھی نماز نہ پڑھنا، فإنها ملعونۃ، اس زمین پہ اللہ کی لعنت ہے. تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اس لیے وہاں نماز نہیں پڑھی. وقال ابو داود اخبرنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب يا ابن يزر عمار بن سعد المرادي النبي صالح الغفاري ان علي رضي الله تعالى عنه مر ببابل وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برد منها، جب آپ وہاں سے نکل گئے امر المؤذن فاقام الصلاة، آپ نے کہا پھر نماز قائم. فلما فرغ قال ان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پاک نے نہانی ان نصلی فی المقبرہ ونہانی ان اصلی بارض بابل فانہا ملعونۃ. حضور پاک نے فرمایا کہ خبردار کسی مقبرے میں نماز نہ پڑھنا، قبر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھنا، کیونکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ قبر کے پجاری ہیں، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح حضور نے منع فرمایا تھا کہ ان نصلی بارض بابل، کہ بابل کی زمین میں نماز نہ پڑھنا، فإنہا ملعونۃ، اس زمین پہ بھی اللہ کی لعنت ہے کہ وہاں سارا سحر اور وہاں سے ساری یہ چیزیں ہیں جو ہیں علوم باطلہ پیدا ہوئے. تو اس لیے وہاں کے لیے بھی حضور نے منع فرمایا تھا. تو یاد رکھیں کہ قبر کے سامنے نماز پڑھنا جو ہے یہ منع ہے، یاد رکھو ہمیشہ. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں، اچھا بعض لوگ پھر استدلال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک کی ایک یعنی مسجد نبوی کی خدمت کرنے والی ایک عورت تھی. حضور پاک نے صحابہ سے فرما دیا کہ اس بی بار ہوئی کہ جب یہ بڑھیا فوت ہو جائے تو مجھے خبر کریں، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. وہ مسجد کی خادمہ تھی، حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، بیچاری بوڑھی عورت تھی، مسجد کو صفا کرتی تھی. حضور نے فرمایا رحمت للعالمین ہے، آپ نے فرمایا کہ جب یہ بڑھیا بیمار ہے اگر فوت ہو جائے تو مجھے بتلائیں. وہ اتفاق کی بات ہے کہ بڑھیا رات کو فوت ہو گئی، اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو جلدی کرو اس کے کفن دفن اور جنازہ پڑھنے میں اور جلدی پہنچاؤ. صحابہ نے کہا کہ بڑھیا عورت ہے، مسجد کی خادم ہے، ہم سب جنازہ پڑھ لیں، اب حضور پاک کو رات کو جگائیں
رات کو آپ کے آرام میں خلل دیں تو بات اچھی نہیں لگتی۔ تو بہرحال انہوں نے جنازہ پڑھ لیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ کیا ہوا بڑھیا کا؟ انہوں نے کہا حضور بڑھیا تو فوت ہو گئی۔ انہوں نے عجیب بات ہے، میں نے کہا تھا مجھے خبر دو۔ انہوں نے کہا حضور آپ رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو مناسب نہیں سمجھا تکلیف دینا۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے چلو دلونی اعلیٰ قبر، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں تم نے دفن کیا۔ تو صحابہ کو لے کے آپ چلے اور جنت البقیع میں آئے اور ان نے قبر، تازہ قبر موجود تھی اور صحابہ نے خود دفن کیا تھا۔ تو حضور نے وہی کھڑے کھڑے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو یہ ہمارے بعض مولوی حضرات جو ہے نا یہاں سے پھر لے کہتے ہیں جی حضور پاک تو قبر پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ وہاں بھی ہمیں نماز سے منع کرتے ہیں۔ تو اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احناف کے نزدیک تو جنازہ نماز ہی نہیں، وہ تو دعا ہے۔ بات ہی ختم ہوگی، دعا مانگنا تو منع نہیں ہے۔ اچھا اگر اس کو نماز بھی بس سمجھا جائے جن ائمہ کے نزدیک وہ نماز میں شامل ہے، تو جنازے میں رکوع سجود ہے؟ جنازہ تو کھڑے کھڑے پڑھنا ہے، لہذا کوئی سجدے کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک نے قبر سے نماز سے منع فرمایا تاکہ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ قبر کے آگے جھک رہا ہے۔ تو جس نماز میں رکوع و سجود تھا حضور نے منع فرما دی۔ دیکھیں مثلا جنازے کے اندر کسی امام کے نزدیک بھی سورت پڑھی جاتی ہے، یعنی بعض ائمہ سورت فاتحہ تو پڑھتے ہیں لیکن فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت نہیں ملاتے ہیں۔ احناف تو فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، ان کے نزدیک پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے اور پھر دعا ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک پہلے فاتحہ ہے اور پھر درود ہے اور پھر جو ہے وہ دعا ہے۔ تو اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی اور نماز ہو تو کیا وہ نماز بغیر سورت کے ملانے کے ہو جائے گی؟ تو لہذا دونوں کے اندر ایک فرق ہے۔ اگر اس کو آدمی نہ سمجھے اور بلا وجہ اپنے عقائد بھی خراب کرے اور لوگوں کے عقائد بھی خراب کرے تو اس کا کیا حل ہے؟ اچھا اور اسی طرح جو ہے بعض لوگ پھر استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی مدینے پاک میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حضور کا روضہ مبارک بھی تو آگے ہے، حضور کی قبر مبارک بھی تو آگے ہے، دیکھو جی یہاں پر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگ ایسی ایسی مثالیں دے کر یہ لوگوں کے عقیدے چٹ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ جب میرے مدنی سرکار کا روضہ بنا ہے تو یہ علاقہ تو مسجد میں شامل ہی نہیں تھا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن مبارک کا وقت آیا تو یہ تو حجرہ تھا بی بی عائشہ کا، اور مسجد جو ہے وہ تو اس طرف تھی اور ساری مسجد علیحدہ تھی، یہ تو وہ کمرہ مبارک مسجد سے علیحدہ تھا، اس کا مسجد سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ اب بعد میں جب مسجد کو بڑھانے کی ضرورت پیش آ گئی تو اب حضور کے روضے کے بارے میں کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اچھا اس کا پھر حل کیا ہوا کہ وہاں باقاعدہ لوہے کی جالیاں دے دی گئیں تاکہ قبر مبارک کے درمیان اور نمازی کے درمیان میں حاجز آ جائے، سترا آ جائے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اور آگے سترا کھڑا کر دیں، پھر سترے کے آگے کوئی آدمی گزر جائے تو آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں بھی حاجز اور مانع آ گیا تو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے ہمیشہ مسائل کو ٹھنڈے دل سے سمجھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے عقیدے ٹھیک نہیں ہوں گے، لاکھ ہم عمرے کریں، کروڑوں طواف کریں، لاکھ حج کریں، جنت نہیں ملتی۔ جنت تو تب ملے گی جب عقیدہ بنے گا توحید کا اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کی اتباع کا۔ اگر صرف طواف کرنے سے جنت ملتی نا تو پھر ابو جہل جنت میں جاتا، اس نے بہت طواف کیے، اس نے صرف طواف نہیں کیے بلکہ اللہ کا کعبہ بنا دیا اس نے۔ آپ نے تو طواف کیا، اس نے کعبہ بنایا ہے۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ، جتنے مکے کے کافر ہیں سب نے مل کے خدا کا کعبہ بنایا اور سب مل کے کعبے کا طواف کرتے تھے۔ اور ان کا تو کعبے کے ساتھ اتنا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے تو کپڑے اتار دو تاکہ گناہ والے کپڑے پہن کے خدا کے گھر میں کیسے آئیں۔ یعنی وہ تو کعبے کا اتنا احترام کرتے تھے، لیکن کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ اس لیے کہ طواف کرتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو زمزم پلاتے تھے اور کعبہ شریف کا مجاور بنے ہوئے تھے۔ اگر مجاور بننے سے جنت ملتی تو پھر ان کو مل جاتی۔
جنت تب ملے گی جب عقیدہ توحید آئے گا اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ازهر وابن حية حجاج بن شداد نبي صالح الغفاري علي بمعنى حديث سليمان بن داود قال فلما خرج منها برد جب نکلے تو پھر ظاہر ہوئے. وهذا الحديث حسن الامام ابي داود لانه رواه وسكت عليه. امام ابی داؤد نے یہ سند نقل فرمائی، حدیث نقل کی، اور یہ امام ابی داؤد کی عادت ہے کہ جو سند بیان کر کے حدیث بیان کر کے چپ کر جائیں، یعنی اس پر کوئی کلام نہ کریں، تو مطلب ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے. اگر حدیث حسن نہ ہو تو پھر فوراً وہ کلام فرماتے ہیں. اور اس کے بعد ففیہ من الفقہ کراہیۃ الصلاۃ بارض بابل، اس کے اندر کہتا ہے حدیث سے جو فقہی مسئلہ سمجھ آیا وہ کیا ہے کہ بابل کی زمین میں نماز نہ پڑھی جائے. کما تکرہ بدیار سمود، جیسے ان بستیوں میں جو قوم سمود کی بستیاں ہیں جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا وہاں منع ہوا. الذین رسول الدخول الی مناظر اللہ یکونوا باقین، حضور نے فرمایا کہ ان بستیوں میں جن بستیوں پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں اگر پہلے تو تم گزرا نہ کرو، اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے روتے ہوئے جلدی جلدی گزر جاؤ، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے. قال اصحاب الحي وبعد ما بين بابل وهي من اقليم العراق البحر المحيط الغربي ويقال اوقيانوس 70 درجة ويسمون هذا طولا. اب یہ جو اصحاب الحیا فلک والے ہیں وہ کہتے ہیں 70 ڈگری پہ ہے بحر محیط سے. واما ما وبعد ما بين وبين وسط الارض من ناحية الجنوب وهو المصامت لخط الاستواء 32 درجة والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اللہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. بہرحال یہ تو حیا والوں کا حساب ہے کہ طول میں 70 ڈگری ہے اور عرض میں 32 ڈگری پر ہے. وقوله تعالی ہم اس علم کو جانتے نہیں تو بات کیا کریں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. قال ابو جعفر الرازي ربيع بن حسن قيس بن عباد بن عباس قال اذا اتاهم الذي يريد السحر نهياه اشد النهي وقال له، جب کوئی جادو سیکھنے آتا اس کو منع کرتے اور کہتے انما نحن فتنة فلا تكفر وذلك انهما علما الخير والشر والكفر والایمان فعرف ان السحر من الكفر. کیونکہ ان کو دونوں علم تھے، خیر کا بھی شر کا بھی کفر کا بھی ایمان کا بھی. وہ جانتے تھے کہ جادو سیکھنا جو ہے یہ کفر ہے. فاذا بالي ما امره ان ياتي مكان كذا وكذا، اگر وہ انکار کرتا کہ نہیں لازماً مجھ کو سکھاؤ تو پھر اس کو حکم دیتے کہ فلاں جگہ جاؤ. فاذا اتاه آئین شیطان فعلمه، جب وہ اس جگہ جاتا تو وہاں اس کو شیطان ملتا اور شیطان کی کوئی نمائندہ ملتا، وہ اس کو سکھلاتا. فاذا تعلموا خرج من النور، جب وہ جادو سیکھ لیتا تو نور ایمان اس سے نکل جاتا. فنظر الیہ ساتیا فی السماء، اور وہ آدمی خود دیکھتا کہ نور ایمان نکل کے آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. فیقول یا حسرتا یا ویلا ماذا صنع، پھر وہ پکارتا ہے کہ ہائے افسوس میں نے کیا کیا، ایمان چلا گیا. وعن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی قال فی تفسیر هذا نام انزل الملکان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي اراد الله ان يبتلي به الناس، اللہ نے بطور امتحان و اختبار اتارا. فاخذ عليهم ميثاق الله يعلم احدنا حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفروا. رواه ابن هذا وقال كان اخذ الايمان الله يعلم احدنا حتى يقول انما نحن فتنة اي بلاء ابتنا فلا تكفر. وقال الصدي اذا اتاهما انسان يسر وعزاه وقال له لا تكفر انما نحن فتنة فَإِذَا بَقَالَ رِيَتِ هَذَا الرِّمَادِ فَبُلْ عَلَيْهِ، پھر اس کو کہتے کہ اس ریت پہ جا کے تم پیشاب کرو. اِذَا بَالَ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ نُورٍ فَسَطَّ يَدْخُلُ الصَّلَاةَ، جب وہ وہاں جاتا ان کی بات مان لیتا تو پھر ایمان خارج ہو جاتا. وَأَقْبَلَ شَيْءٌ أَسْوَدَ كَحَيَّةِ الدُّخَانِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي مَصَابِعِهِ، اور کوئی ایک چیز ایسے آتی جیسے دھوئیں کی شکل میں ہوتی ہے، وہ ان کے نس نس میں داخل ہو جاتی. وَكُلُّ شَيْءٍ وَذَلِكَ غَضْبُ اللَّهِ، یہ علامت تھی کہ اللہ کا قہر اور غضب داخل ہو گیا اور ایمان چلا گیا. وَإِذَا أَخْبَرَ مَا بِذَلِكَ علمه السحر، جب وہ آگے بتلاتا کہ ایسی حالت ہو گئی ہے تو کہتے ٹھیک ہے اب سیکھ لو، اب تو کافر بن گئے ہو، تو ایمان تو چلا گیا تمہارے اندر سے. وذلك قول اللہ تعالی وما يعلمان من احد
حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر وقال الحجاج بن جرير في هذه الآية لا كافر واما الفتنة وهي المحنة والاختبار ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخلى ابن عفان شرا طويلا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں سنید نے حجاج بن جریج سے روایت کیا کہ لا یجتری ولا السحر، جادو کے علم پہ کوئی جرت نہیں کرتا سیکھنے کی مگر کافر. اور فرمایا کہ فتنہ کا کیا معنی؟ فتنہ کا معنی ہوتا ہے اختبار، امتحان. جیسے کہ شاعر نے کہا وقد فتن الناس فی دینہم، لوگوں کو ان کے دین میں امتحان میں ڈالا گیا. وکذالک قولہ تبارک وتعالی اخبارا موسیٰ علیہ السلام سے قال ان ہی الا فتنتک، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا اللہ یہ تیرا ابتلاء ہے، ابتلاؤک و اختبارک و امتحانک تذل بها من تشاء وتهدی بها من تشاء. وقد استدل بعض آیات لا تکفیر من تعلم السحر واستشهد له بالحدیث. اسی لیے علماء نے استدلال کیا کہ جو جادو سیکھے یا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے. حدثنا محمد بن مسنى قال اخبرنا ابو عامر بن ابراهيم ان حمام بن عبد الله قال من اتى كاهنا او ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اسناد صحيح وله شواهد اخر. حضور پاک نے فرمایا جو آدمی کاہنوں کے پاس آئے، نجومیوں کے پاس آئے اور یہ حوال بتانے والے جادوگروں کے پاس آئے اور پھر وہ جو بات کریں اس کی تصدیق کرے، مان لے کہ سچ کہہ رہے ہیں، تو سمجھو اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے اسناد بھی صحیح ہیں اور اس کے علاوہ اس کے شواہد بھی موجود ہیں. واللہ تعالی عالم وعلمہ وتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کہتے جی کہ اگر تسبیح پڑھنے کا جو حکم آیا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، تو یہ ہم دونوں ہاتھوں پہ پڑھیں یا ایک ہاتھ پہ تمہاری مرضی ہے. 33 دفعہ پڑھو سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. پڑھنا دونوں ہاتھوں پہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ دائیں پہ پڑھے، چونکہ ہر کام خیر کا جو ہے میرے مدنی پاک دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. یعنی کھانا دائیں ہاتھ سے، پانی پینا دائیں ہاتھ سے، لیٹنا دائیں ہاتھ سے، کنگھی فرمانا دائیں ہاتھ سے، کپڑا مبارک پہنتے تو پہلے دائیں بازو میں ڈالتے اور استنجا فرماتے تو پھر بائیں ہاتھ سے فرماتے. تو اس لیے بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ داہنے ہاتھ کو استعمال کرے، لیکن اگر دوسرے ہاتھ کو بھی استعمال کر لیا کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ پور جو ہے پھر قیامت میں گواہی دے گا اللہ کے ذکر کی. کہتے ہیں جی ہمارے بہنوئی سے ہمارے والد صاحب ناراض ہیں اور 2 سال ہو گئے ہیں وہ بات نہیں کرتے ان سے اور ہمیں بھی روکتے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر جھگڑا ہے دین کی وجہ سے تو پھر چاہے 2 سال نہیں 20 سال بھی بات نہ کریں، جائز ہے. لیکن اگر کوئی دنیاوی جھگڑا ہے تو پھر 3 دن سے زیادہ جھگڑا رکھنا شریعت میں منع ہے. 3 دن کے بعد جھگڑا ختم کرو، غصہ تھوک دو، ایک دوسرے کو السلام علیکم کرو. اور اگر دنیاوی جھگڑا ہے پھر تمہارے والد غلطی کر رہے ہیں، توبہ کریں اور اس سے بولنا شروع کر دیں. جی کہ بدعتی آدمی جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا نہیں؟ بدعتی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. دعا کرو اللہ بدعتی کو توبہ کی توفیق دے اور اللہ اس کو بھی سنت والا بنائے، ورنہ بدعت کے گناہ میں سزا ہوگی. جب کفر کرے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بدعت تو پہلی سیڑھی ہے، آدمی جب بدعت میں پڑتا ہے تو پھر شرک تک پہنچ جاتا ہے. اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بھی اور شرک سے بچائے. کہتے ہیں جی چاند دھارتی سے دھارتی. اچھا یہ کوئی بنگالی ہمارا بھائی ہوگا نا، بنگالی ایسے لکھتے ہیں حضرت مودنی نے تقریر کی، ان کی اردو اپنی ہوتی ہے نا. تو بہرحال دھارتی سے چاند بڑا ہے چھوٹا ہے. میں کوئی چاند پہ گیا ہوں، میں نے پیمائش کی ہے، تم جاؤ تو پیمائش کر لینا. چاند بڑا ہے چھوٹا ہے مجھے پتا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے، خدا کے بندے ویسے کہتے ہیں کتابوں میں کہ بڑا ہے، اللہ عالم. میں اپنے رشتہ دار کے لیے عمرہ، ہاں بالکل رشتہ داروں کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے وصیت کی ہے، وہ معذور ہے، وہ نہیں آ سکتے. بس صورت دیگر اپنے لیے عمرہ کر کے دعا کرو، اللہ ثواب دیں گے.
میں ہندوستان میں رہتا ہوں، اگر میری رقم وہاں بینک میں ہو، بھئی آج کل جو حالت ہے نا وہ حربی کافر ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اس لیے بہرحال اصل فتویٰ تو پوچھو علماء سے اور مفتیان اعظام سے۔ جہاں تک ایک طالب العلم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بینکوں سے جو مرضی ہے لے لو، سب ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ حربی کافر کا سارا مال لینا جائز ہے۔ اس وقت وہ امن کی جگہ نہیں رہی، ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو وہ قتل کر رہے ہیں اور بے گناہ بلا وجہ اور بغیر کسی۔ تو جب آدمی کافر حربی بن جائے تو پھر سود نہیں رہتا، کیوں حربی کافر کا تو سارا مال لینا جائز ہے، تو سود کیا ہوا؟ لیکن فتویٰ مفتیان سے لو۔ کہتا ہے جی بہرحال ایک میاں بیوی عمرے کے لیے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کون سا دروازہ ہے، میں نے کہا باب العبرہ ہے، انہوں نے کہا باب السلام کدھر ہے؟ بھئی بہرحال باب السلام سے عمرے کے لیے جو باہر سے آتے ہیں گزرنا جو ہے مستحب امر ہے، یہ تو نہیں کہ باب السلام نہ ہو تو پھر تم وہاں سے گزرو ہی نہیں، جو دروازہ آ جائے گزر جاؤ۔ اچھا اب باب السلام جو میرے مدنی سرکار کے زمانے میں تھا وہ تو حرم سارا بن گیا، اب تو حرم بن گیا ماشاءاللہ میلوں کے حساب سے، وہ تو دروازہ بنتا تھا یہاں برآمدے کے پاس، اب تو ماشاءاللہ اس سے لے کر اور 1 کلومیٹر آگے حرم چلا گیا، تو اب تو وہ جگہ بھی نہیں رہی، وہ دروازے بھی اپنی جگہوں پر نہیں رہے، تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ادھر سے آ رہے ہیں، حضور پاک جب آئے تو ادھر سے داخل ہوئے، اعلی سے اور اسفل سے آپ تشریف لے گئے، لہذا اگر موقع ملے تو الحمدللہ، اگر موقع نہ ملے تو کسی دروازے سے داخل ہو جائیں، بلا وجہ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ جی اگر میں نے ریڈیو پہ، اخبار میں، اس پہ بہرحال ریڈیو وغیرہ یا ٹیپ ریکارڈ کی قرات سے وہ احکام مرتب نہیں ہوتے جو قاری کے سننے سے مرتب ہوتے ہیں۔ خودکشی والے کا جنازہ پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنا فقہا نے لکھا ہے اولا ہے۔ اگر میں نے 4 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھ رہا تھا، ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی تو 3 رکعتیں پڑھ کر میں نے نیت توڑ دی، اگر تم نے 4 پوری دی کی، تیسری رکعت پہ توڑ دی تو نماز پڑھ کے پھر 4 سنتیں پوری کرو، ورنہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر لو اور نماز میں مل جاؤ اور بعد میں 2 رکعتیں اپنی پوری کر لو۔ کہتے ہیں جی جیسے علماء کرام نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، ایسے سیاستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف کی بھی شرحیں لکھی گئیں، بالکل سینکڑوں شرحیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں جی یہاں حرم میں بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف کہانیاں سنا کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بہرحال ایک بات یاد رکھو، جو تندرست ہے، مزدوری کرنے کے قابل ہے، وہ اگر بھیک مانگے تو قیامت والے دن اللہ معاف کرے اس کا چہرہ پھٹا ہوا ہوگا، گوشت نوچا ہوا ہوگا، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ شخص اپنے چہرے کو اللہ کے بجائے لوگوں کے آگے ذلیل کرتا تھا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا سوال کرنا ناجائز ہے اور ان کو دینا بھی ناجائز ہے، ایسے کہانیاں بنا لیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو اپنے ملکوں کو بدنام کرتے ہیں، لاکھوں روپے ان کے پاس ہیں لیکن مانگنے کی عادت ہے، مانگتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بعض ملکوں میں رواج ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم مسجد بنا رہے ہیں۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں نا جی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ مسجد ابھی بن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، بھئی نیت اچھی ہو تو خدا خود بنا دیتے ہیں، اللہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور ذرائع پیدا فرما دیتے ہیں اور بن جاتی۔ بہرحال غلط چندے والوں کو چندہ نہ دیں۔ دنیا میں سب سے پہلے جادو کس نے ایجاد کیا مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال یہ کتابوں میں یہی آیا ہے کہ شیاطین کفروا، شیطان نے یہ سارا قصہ کیا۔ بعض لوگ نماز باہر مسجد سے، ہاں مسجد کے باہر سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، افضل یہ ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں، لیکن اگر صفیں نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ صفیں نظر آئیں یعنی وہ صف دیکھ رہا ہے، وہ صف وہ دیکھ رہا ہے، وہ صف وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ہے بڑی غلط بات کہ حرم خالی پڑا رہے اور لوگ باہر کھڑے ہو جائیں۔ جی بعض لوگ میں نے دیکھا کہ نماز میں ایسے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اگر چہرہ ویرا نہ پھرے، سینہ نہ پھرے تو نماز تو نہیں ٹوٹتی،
لیکن جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، وہ ادھر ادھر دیکھ بھی سکتا ہے. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کی نمازیں ابھی ٹھیک نہیں ہوئی. حضور پاک غار ثور میں 3 رات. حضور پاک نور ہے یا بشر ہے؟ سید البشر، تمام بشر کا سردار ہیں اور خود بھی اولاد آدم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی کتنی صاحبزادی تھیں؟ 4. میرے والدین فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. اگر 2 بھائی آپس میں لڑے، ایک آدمی گیا سلو کرانے کے لیے، وہ بیچارے کو مارا تو وہ سلو کرانے والا مارا گیا، تو بہرحال وہ شہید ہے، وہ تو مظلوم ہے بیچارہ. ایک آدمی نے حج کا ارادہ کیا، حج نہ کر سکا تو وارث اس کے حج کریں اگر اس پہ حج فرض تھا. اگر عمرہ فوت ہو جائے، اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں کہ یہاں بکرا دے دے، تو پاکستان میں بکرا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. جب اللہ پیسے دے یہاں بھیج دے. میں ایک شخص ہمارے والد صاحب سے کوئی حق لینا تھا، اب دونوں فوت ہو گئے. جس کا حق تھا اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو اتنے پیسے تم خیرات کر دو. اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو یہاں ہم حکومت میں اس کی شکایت کریں؟ بالکل کریں، یہ تو فرض ہے آپ کا. جو نماز نہ پڑھے ان کو بتلائیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، اور انشاءاللہ ان کو ٹھیک کرنا آتا ہے. ایک دن میں جو نمازی بنا دیں، آپ تجربہ کریں، جو نماز نہ پڑھتا ہو نا جی بتائیں، دوسرے دن انشاءاللہ مسجد کی صف اول میں آپ کو نظر آئے گا. کیوں؟ لوگ اللہ کے ڈر سے تو نہیں پڑھتے، ڈنڈا تو بڑی چیز ہے نا. پھر آتا ہے جی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نے حضرت زبیر کو ریشم پہننے کی اجازت دی. وہ بیمار تھے، جوئیں پڑ گئی تھیں، مجبوری کی وجہ سے ان کو بھی علاج کے لیے اجازت دی گئی. یہ نہیں کہ ایسے ریشم پہننا کسی کے لیے اجازت نہیں. ایک ہوتا ہے بغرض علاج، وہ بغرض علاج تھا. سارے بابل میں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، مجھے کیا پتا. اور اب اگر ہو بھی تو وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہی جگہ قابل عذاب ہے، ساری تو نہیں نا. اب جیسے مینا سے آپ آتے ہیں تو راستے میں وادی محصر ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں کے بادشاہ پہ عذاب بھیجا تھا. تو اب سارا مینا آباد ہے، مکہ آباد ہے، تو وہی ٹکڑا مراد ہے جہاں عذاب اترا. تو اسی طرح اس جگہ کا بھی وہی ٹکڑا مراد ہے جہاں وہ جادو کے واقعات ہوئے. یہ تو نہیں کہ وہ سارا علاقہ اسی طرح ہو جائے. ہر علاقے میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اب مکہ مکرمہ کتنا اعلیٰ مقام ہے، لیکن یہاں ابو جہل کہاں پیدا ہوا، ابو لہب کہاں پیدا ہوا، یہ کافر مشرک مکے والے کہاں پیدا ہوئے اور کہاں رہتے تھے، اور پھر میرا مدنی سرکار کہاں پیدا ہوئے. یہ تو ہر شہر میں اچھے برے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی علاقے کی برائی ہے تو ساری دنیا بری ہو گئی. وہاں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. لیکن اس بارے میں اب مکے کی برکتیں آئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مکۃ مبارکن وہدی للعالمین، کہ اللہ نے اس جگہ کو مرکز ہدایت بنایا ہے. تو اس کی تعریف ہوگی، توصیف ہوگی. میں اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہوں، عمرے پر بلا کر حج کرواؤں تو ان کو حج پر بلاؤ، حج کا ویزا لگواؤ. غیر قانونی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ غیر قانونی حرکتیں کرتے ہو تو پھر دلیل ہوتے ہیں نا آدمی. نہیں ملتی اجازت تو اللہ کی مرضی. بھائی یہ اوور ٹائم والا جو مسئلہ ہے نا، یہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ ہے، تم خود مل کے مجھ سے پوچھ لو تو اچھی بات ہے، کر سمجھ آئے گا. اتنی دیر میں بس سونے کا خول لگائے بغیر ضرورت کے، تو 12 خول لگانا جائز ہے. مولوی صاحب نے کہا ہے کہ درود شریف زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض، یعنی ایک بار پڑھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے نا. یعنی یہ تو نہیں ایسا مسلمان تو نہ ہو جو ایک بار بھی نہ پڑھے، یہ نہیں کہ آئندہ نہ پڑھو. کوئی عقل بھی کیا کرو بھی، فرض واجب سنت مستحب بھی کم از کم ایک دفعہ تو ضروری ہو گیا نا. یہ نہیں کہ آئندہ نہ پڑھو. زندگی میں حج کتنے دفعہ فرض ہے، تو جو باقی کر رہے ہیں ان کو بھگا دو.
کوئی بات سمجھا کرو نا، بس مولوی بیچارے کو بڑا پکڑتے ہیں، مولوی غریب پتہ نہیں اللہ پاک رہے، بس مولوی نے یہ کہا حسن کیا ہے اور فلاں کیا ہے اور یہ کیا. میں نے آپ کو بتا دیا تھا خدا کے بندے کہ 4 چیزیں عام آدمی کے لیے حسن ہے اور بعض کے لیے وہی احسن بن جاتی ہے. مہندی لگانا سنت عورت کو، مرد کے لیے ناجائز ہے. انگلیاں چٹکانا مسجد میں ٹھیک نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہر نماز کے سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہی پڑھیں جو اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، اصل نیت دل میں ہوتی ہے. زبان سے صرف آدمی استحضار کرتا ہے کہ کیونکہ آج کل ہمارا جو حال ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں ظہر اور کہہ رہے ہوتے ہیں عصر، اور دل میں نیت ہوتی ہے عصر کی اور زبان سے ظہر کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل نیت کا مقام دل ہے. جو آدمی میلاد کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں، بھی نماز تو ہو جائے گی لیکن بہرحال یہ مسئلے بدعت ہیں. کوشش کریں کہ اللہ ان کو بھی بدعت سے بچائے. آدم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ انشاءاللہ کہ جب قیامت میں ملیں گے تو پوچھ لیں گے. ساری زبانیں ہی انہوں نے سکھائی ہیں ہمیں. ویسے اس وقت عبرانی تھی. اللہ ہوتا اولیاء اللہ کی قبر پہ جائیں کوئی منع نہیں. کس نے کہا بھائی قبر کے لیے سفر نہ کریں؟ لا تشد الرحال کے بارے میں، یعنی کوئی آدمی یہاں سے سفر کر کے جائے کہ فلاں بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہوں، یہ منع ہے. لیکن جب مکے میں مثلا آ گئے ہو تو اب جنت المعلا جاؤ. مدینہ منورہ میں آ گئے ہو تو جنت البقیع جاؤ. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ جاؤ. حضور نہیں تشریف لے جاتے تھے حضرت حمزہ کی مزار پہ احد؟ حضور نہیں تشریف لے جاتے تھے جنت البقیع الغرقد اور وہاں جا کے دعائیں فرماتے تھے؟ یہ تو منع نہیں کہ اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ نہ جاؤ. قبروں پہ جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن سجدہ نہ کرو، کفر نہ کرو، بدعت نہ کرو، شرک نہ کرو، غلاف نہ ڈالو، چوما چاٹی نہ کرو، وہاں نظریں نہ چڑھاؤ، چڑھاوے نہ چڑھاؤ. لاکھ دفعہ جاؤ، قبر پہ جانا تو منع نہیں. کہتے جی اگر کوئی آدمی طلاق کا مسئلہ لے کر جائے تو پہلے جو مفتی فتویٰ دینے والا ہے اس سے پوچھے گا کہ تم کس امام کے مسلک کی پیروی کرتے ہو. تو تم جو بھی مسئلہ لے کر جس مفتی کے پاس جاؤ گے پہلے تمہیں بھی تو پتا ہوگا نا اس مفتی کا کیا مسلک ہے. جس کے پاس تم مسئلہ لے کر جا رہے ہو پہلے تمہیں بھی تو پتا ہے نا کہاں جا رہے ہو. تو جب تمہیں پتا ہے اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی مسلک کے بارے میں بھی فتویٰ دے گا الحمدللہ تو تمام ائمہ کرام جو ہیں وہ متبع قرآن و سنت ہیں. صرف ان کی اپنی اپنی تھنکنگ ہے، فہم ہے، سوچنے سمجھنے کے انداز ہیں. اور بعض ائمہ کو ایک فرمان پہنچا ہے، بعض کو ایک فرمان نہیں پہنچا. اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ ہر کوئی ٹیلی فون کر کے پوچھ لیتا سیدنا ابو بکر صدیق سے مسئلہ. نہ اس زمانے میں فیکس لگی ہوئی تھی کہ فیکس کر کے پوچھتے حضرت عمر اس میں کیا مسئلہ ہے. نہ اس زمانے میں یہ آپ کے پاس فیچر تھے، نہ یہ ٹیلی کام تھے، یہ موبائل ٹیلی فونوں کا کوئی سلسلہ تھا، نہ ٹی وی تھی، نہ مواصلات تھے. وہ تو ایک صحابی نے ایک حدیث سنی اور چل پڑے، شہید ہو گئے. انہوں نے تو بس وہی حدیث سنی. اس کے بعد جو حدیث مبارک آئی ہے اس صحابی نے سنی ہی نہیں. اس زمانے میں تو حالات یہ تھے نا میرے بھائی کہ ایک صحابی نے مدینے پاک سے مثلا سفر کیا جہاد کا، جنگ کرتے 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 چین تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. وہ واپس آ ہی نہیں سکا، قبریں بھی وہاں بن گئیں. تو جو حدیثیں اس کو یاد تھیں وہ وہی پہنچاتا رہا، اپنا اللہ کا دین سمجھاتا رہا. اس لیے بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب آپ مفتی کے پاس جائیں گے تو آپ خود بھی سوچ سمجھ کے جائیں گے کہ یہ مفتی حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنفی ہے، یا یہ علماء اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے. تو جیسے آپ سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ اسی طرح وہ بھی تمہیں سمجھ لے گا. فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضور پاک نے وتر کی نماز جو ہے 1 رکعت بھی ادا، یعنی 2 پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت، یا تینوں ملا کے بھی پڑھی. دونوں نسائی میں 13 حدیثیں موجود ہیں. مینا کے واجبات پورا کر کے مکہ آ گئے. طواف زیارت کرنا باقی تھا کہ فوت ہو گئے. ٹھیک ہو گیا، حج ان کا ہو گیا الحمدللہ. ان کے ورثاء ان کی طرف سے باقی ادا کر دیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی کریں اللہ کے یہاں وہ حاجی ہو گئے. اگر والدین کے لیے حج عمرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. امام مہدی جو ہیں، یہ وہ مہدی جو شیعہ کہتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے کہ مہدی المنتظر غار میں چھپا ہوا ہے، حسن عسکری کا بیٹا ہے. یہ تو بالکل غلط بات.
کیونکہ حسن عسکری نے خود فرمایا کہ میرا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ اچھا، اور یہ ہے بھی کوئی عجیب بوجھ بجکڑ لوگ، ایسے لوگ ہیں، ادھر تو تعریف کرتے ہیں امام مہدی، ادھر کہتے ہیں بیٹھا بھی غار میں ننگا ہے، بیچارے کے پاس کپڑے بھی نہیں۔ قوم ہے کوئی عجیب، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے آج تک کسی کی تعریف کی ہی نہیں۔ یہ بظاہر اہل بیت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی جتنی یہ توہین کرتے ہیں اتنا کوئی دنیا میں فرقہ ہی پیدا نہیں۔ بی بی فاطمہ کی بڑی عظمت کریں گے، لیکن کہیں گے حضرت عمر نے پاؤں مارا تو حمل گر گیا، یہ تعریف ہے؟ حضرت عمر نے جا کے ان کا گھر کو آگ لگا دی، یہ تعریف ہے؟ اچھا، پھر کہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا جو آئی تو حضرت علی کو کہا کہ اچھا تم تو گھر میں ایسے چھپے ہوئے ہو جیسے بچہ ماں کے رحم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ تعریف ہے؟ انا للہ و عجیب یہ فرقہ ہے، دعا کرو اللہ ہدایت۔ محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب دین پر کہے نماز کے بعد یہاں بیٹھے ہوں گے تو ان کو پھر دینا۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، کشمیر کے مسلمانوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے آنکھوں سے کشمیر پہ اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہوا دکھلا۔ یا الہ العالمین، مجاہدین افغانستان کو صلح و اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ بوسنیا ہرسک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جتنی اسلام کے ملک ہیں ان سب میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جن کو اولادیں دی ہیں ان کو صالح بنا، ان کو اپنی اطاعت اور اطاعت رسول پاک اور اطاعت والدین نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اور سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ اللہم یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بہا عن رحمت من سواک۔ بعض دوستوں نے کہا ہے کوئی جماعت کا اجلاس ہو رہا ہے، دعا کریں اللہ دین کے کام کرنے والوں کی دعوت کے اجلاس کو کامیاب فرمائے، تبلیغ والوں کو کامیاب فرمائے، اور جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، مدرسے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، جتنے